اگر پھر بھی تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو اس سے پوچھ، قرآن کریم پڑھ، تو ثابت کرنا چاہتا ہے انہیں ایمان نہیں، اور آیت پیش کرتا ہے دلیل پہ، آیت پڑھ تو کہتا ہے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ نے دیکھو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اس کو کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، اسے کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا کیا دوبارہ کر رہا ہے؟ تو کہنا لا ترفعوا، رب نے بعد میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر انہیں ایمان والا پہلے کہا ہے، انہیں ایمان والا بولو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا شفيع له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اور قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے، اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین
واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین۔ درود پاک۔ اس کے آواز ذرا سادی سی کرو، تھوڑی سی ایکو شیکو نہیں ہے، سمجھ آئے ان کو۔ سمجھ تو خیر گئے ہیں یہ بہت سارے، اور ایسا سمجھے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا، پھر بھی ان کے دلوں سے صحابہ کی محبت کوئی نہیں نکال سکا۔ یہ سمجھ ہی تو آئی ہے، اور اللہ کرے کہ اس سمجھ میں اللہ تعالی مزید اضافہ فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کلاس میں پیپر ہو رہا ہو اور پچھلی ڈیسک والا اگلے والے اسٹوڈنٹ کو دیکھ دیکھ کے لکھ رہا ہو، تو بھائی یہ پیچھے والا کامیاب تو تب ہوگا نا کہ جب آگے والا بھی صحیح لکھ رہا ہو، اور اگر آگے والا ہی صحیح نہیں ہے تو پیچھے نقل کرنے والا بھی فیل، آگے والا بھی۔ اور اگر یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہو کہ جو آگے بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے وہ یقینی طور پر پاس ہے، تو اب پیچھے والا جو اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے پیپر پہ لکھے گا تو یقینی طور پر یہ بھی پاس ہوگا۔ سمجھے نہیں ہو ورنہ تڑپ جاتے۔ تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ان کی نقل کر کے چلو جو یقینی طور پر پاس ہیں، جنہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر اللہ نے پاس کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، جن کے پاس ہونے کی گواہیاں اللہ نے دی، کیونکہ ان کے استاد بڑے قابل تھے اور ان کے استاد بڑے کامل تھے۔ میں کہیں پر تھا، مجھے وہاں پر میں نے ساتھیوں سے پوچھا بیان کیا کروں، کہا جو آپ کی مرضی ہو۔ گاڑی میں تھا کہ میری نظر وہاں پر ایبٹ آباد میں پولوں پر لگے ہوئے پینافلیکسوں پہ پڑی، ہر پول پر ایک پینافلیکس تھا۔ وہاں کسی کالج نے ٹاپ کیا تھا وہاں کے اسٹوڈنٹس نے، تو انہوں نے اپنے کالج کی تشہیر کے لیے یہ پینافلیکس لگائے ہوئے تھے۔ ایک جملہ تمام پینافلیکسوں پہ تھا کہ استاد کی قابلیت شاگردوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھو یار، میں آج بیان کے موڈ میں نہیں ہوں، پھر اب کیونکہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں تو شروع 10 منٹ چیک کرتا ہوں کہ نرسری کے ہو یا پرائمری کے ہو یا سیکنڈری کے ہو۔ وہ دوسری طرف والا پتہ نہیں آل فول بکتا ہے، وہ سامنے والوں کو کیا کاٹتا ہے کہ وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری صحیح بات سامنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، تڑپتا ہی نہیں، کیونکہ انہیں یہ سکھایا گیا ہے کچھ بھی سمجھ نہ آئے بس شور کر کے بتاؤ کہ ہمیں کچھ آ رہا ہے، اور جو انہیں آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا آ رہا ہوتا ہے۔ استاد کی کامیابی، استاد کی قابلیت شاگردوں کی بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ میری نظر جب پینافلیکس پہ پڑی، میں نے کہا موضوع تو مجھے مل گیا۔ کہتے ہیں اس میں کون سا موضوع ہے؟ میں نے کہا آج کا استاد قابل ہو تو دیکھو لکھا ہوا ہے کہ شاگردوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ استاد قابل ہو تو شاگردوں کا مستقبل، اور جن کا استاد ہی محمد الرسول اللہ ہو، بھائی جن کا استاد ہی امام الانبیاء ہو، بتاؤ پھر ان کے شاگردوں کا مستقبل بہتر کیوں نہ ہو؟ پھر ان کے شاگردوں کے مستقبل کے بارے میں غلط عقیدہ کیوں؟ پھر ان کے شاگردوں کے مستقبل کے بارے میں بناب عالی لوگوں کے دلوں میں وسوسے کیوں کہ جی وہ تو نبی کے بعد بدل گئے تھے،
ان کا مستقبل تو خراب ہو گیا تھا، وہ تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ تو نبی کے بعد صرف 3 مسلمان رہے، باقی سارے اسلام چھوڑ گئے تھے، باقی سارے اپنے سابقہ مذہب میں چلے گئے تھے۔ آج کا استاد قابل ہو، شاگردوں کا مستقبل بہتر بنتا ہے۔ آج کا استاد قابل ہو، شاگردوں کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بتاؤ استاد وہ ہو جسے اللہ نے معلم الکتاب بنایا ہو، جسے اللہ نے معلم بنایا ہو، جسے اللہ نے استاد بنایا ہو، تو مجھے بتاؤ پھر اس کے سامنے زانوے تلمستے کرنے والے، پھر ان کے شاگردوں کے مستقبل کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ کتنا تابندہ ہوگا، پھر ان کا مستقبل کتنا درخشندہ ہوگا کہ آج کا استاد تو صرف پڑھاتا ہے۔ ان صحابہ کا استاد صرف پڑھاتا نہیں تھا بلکہ نگاہ نبوت بھی ڈالتا تھا، صرف پڑھاتا نہیں تھا بلکہ توجہ نبوت بھی ان پر منتقل کرتا تھا۔ یہ جبھی تو چرواہے دنیا کے امام بنے، جبھی تو جاہل وقت کے عالم بنے، جبھی تو جناب یہ دنیا میں ایک علاقے کی حکمرانی نہ کر سکنے والے آدھی آدھی دنیا کے حکمران بنے، جبھی تو عمر کو 55 میں کسی راہب نے کہا تھا کہ تو دیکھ یہاں کا حکمران بنے گا، لکھ دے مجھے یہاں سے نہیں نکالے گا۔ تو عمر نے کہا تھا مجھے بکریاں چرانا نہیں آتی، میں کہاں سے یہاں کا حکمران بنوں گا؟ اس نے کہا عمر آج تو بکریاں نہیں چرا سکتا، ایسے نبی کی نظر پڑے گی کہ کل تیرے خط سے دریا بھی چلیں گے۔ آج تو اونٹ نہیں چرا سکتا، کل تیرے خط سے اونٹ کیا دریا بھی چلیں گے۔ ہاں ہاں یہ کیا تھا، یہ کیا بن گئے، یہ کیسے تھے، یہ کیا ہو گئے، اور کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کے حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم۔ زمانے بھر کے جناب ان لوگوں کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ کہنے والا کہ اٹھا کہ لکھاں تاجور حبیبا تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ کون ہے استاد؟ تم ہمارا مدعا سمجھے نہیں ہو، ہم بلکہ تم حق نواز کا مدعا سمجھے نہیں ہو۔ وہ صحابہ کے دفاع کی آڑ میں دفاع نبی کر کے گیا ہے۔ دنیا نبی کے شاگردوں کو ناکام بنوا کر، دنیا کے سامنے ناکام بتا کر استاد کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ شاگردوں کی ناکامی استاد کی ناکامی تصور ہوتی ہے، شاگردوں میں کمی استاد کی کمی تصور ہوتی ہے، لیکن استاد قابل ہوتا ہے تو شاگرد بھی قابل ہوتے ہیں، استاد کامل ہوتا ہے تو شاگرد بھی کامل ہوتے ہیں۔ ہم دفاع صحابہ نہیں کر رہے، ہم دفاع محمد کر رہے ہیں۔ ہم صحابہ کی شان بیان کر کے صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہے، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں محمد کی شان، کہ شاگردوں کا یہ مقام ہے کہ ان کی سواریاں سمندر پہ چلتی تھی تو استاد کی سواری عرش پہ کیوں نہ چلے؟ سواری اگر شاگردوں کی پانی پہ چلتی ہے تو استاد کی سواری عرش پہ کیوں نہ چلے؟ اگر شاگردوں کی بات جنگل کے شیر مانتے ہیں جو ذی روح ہوتی ہے تو استاد کا حکم گڑا ہوا درخت کیوں نہ مانے؟ جب شاگردوں کا یہ مقام ہے استاد کا کیا مقام ہے؟ اور دنیا کہتی ہے کہ جناب استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے، قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے، اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانوں کی پہچان تاروں نے کرائی ہے، دنیا میں محمد کی پہچان ان کے یاروں نے کرائی ہے۔
नबी खुद अजम में नहीं आए, अजम तक जो गए थे वो कौन? बोलो, वो कौन? खुद अजम में नहीं आए, लेकिन नबी का हुस्न अजम में भी मशहूर हुआ, अरब में भी मशहूर हुआ। नबी की सीरत अजम में भी मशहूर हुई, अरब में भी मशहूर हुई। नबी की सुन्नतें अरब तक भी गई, अजम तक भी गई। नबी की अदाएं अरब तक भी गई, अजम तक भी गई। नबी का दीन अरब तक भी गया, अजम तक भी गया। बताओ ना, वश्शम्सी तजरी वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मदार में होता है, मदार से बाहर नहीं जाता। अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी को सूरज कहा कि ये भी अरब में रहेगा, इसकी किरणें इसके शागिर्द बनकर सारी दुनिया में फैलेंगे। जैसे सूरज अपनी जगह होता है, उसकी किरणें रोशनी लेके जाती हैं। अल्लाह के नबी अरब में रहे हैं, दुनिया में जो उनकी रोशनी लेकर पहुंचे थे वो कौन? बोलो कौन? वो कौन? जिनका हाल ये कि निगाह नबूवत पड़ी। मैंने कहा आज का उस्ताद सिर्फ पढ़ाता है, और वो उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं था, सामने देखने वालों को मुस्कुराता भी था। और उसकी एक मुस्कुराहट मिल जाए तो काम तो बन गया ना? नहीं समझ आई? बस उसकी एक मुस्कुराहट काम बना देगी। आज तू इतने जतन करता है किसी के कहते बस एक बार मुस्कुरा जाए तो काम हो जाएगा, और वो जो मुस्कुराए जिन पर, हाय हाय, मुस्कुराते तो वो सब पर थे, लेकिन दो पर खास, दो पर उनको साथ उनको देखा तो मुस्कुराया भी, और इतने पसंद आए कि अपने साथ सुलाया भी। वो इनको देख के मुस्कुराते, वो इनको देख के मुस्कुराते, नबी उन्हें देख के मुस्कुराते, वो नबी को देख के मुस्कुराते, और माहौल यूं बन जाता कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। जिन्हें सुलाया हमारे हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को, अल्लाह के बंदे देख, अगर ये गलत होते तो अल्लाह इनको नबी के साथ सुलाता। कहते हैं कि वो तो जबरदस्ती सोए। भाई वो नबी पर ईमान लाए, का वो जबरदस्ती ईमान लाए। ओ भाई वो नबी के बाद खलीफा बने, का जबरदस्ती बने। हजरत ने फरमाया वो नबी के साथ सोए, का वो जबरदस्ती सोए। तो का वो मुसलमान भी जबरदस्ती हुए, मुसल्ले पे भी जबरदस्ती गए, खलीफा भी जबरदस्ती बने, इधर भी जबरदस्ती चले गए, तो पुत्र वो जन्नत में भी जबरदस्ती चले जाएंगे। तू वहां भी मुंह देखता रहेगा। आज वो सो रहे हैं, जन्नत के टुकड़े में सो रहे हैं। सो रहे हैं या नहीं सो रहे? मैं उस दिन किसी भगोड़े का क्लिप देख रहा था, जो इस्लामाबाद से पहले ही टिकट कटा के गया, सारी जिंदगी एतराज ओहद के सहाबा पर करता था, भाग गए। मैं कहा खोती दिया, भागना इसको कहते हैं जैसे तू भागा है। अब आने का नाम भी नहीं लेता, इसको भागना कहते हैं, उनको नहीं। वो तो भागे नहीं थे, वो तो पीछे हुए थे, पीछे होकर फिर आगे आए हैं। इसको भागना नहीं कहते, इसको कहते हैं पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो भगाने वाले थे। तो उसका क्लिप एक मिसाल ऐसी पता नहीं फर्जी बना के कहते मुझे एक बुढ़ड़ी मिली, थोड़ी थोड़ी पंजाबी की टांगे तोड़ू ना। मैंने कहा ज्या बड़ा चंगा बंदा सी, और ने कहा फिटे वो। मैं कहा क्यों भाई? उसकी कब्र मस्जिद में। तो कहने लगी कि हुकूमत के जोर पर तो कोई भी मस्जिद में कब्र बना सकता है। सामने वाले नारे और बड़े जोश में, और आपको तो पता है वो कहां इशारा लेकर गया, वो कहां जहन लेकर गया।
کہ بڑھڑی نے کہا کہ جی حکومت کے زور پر تو آدمی کہیں بھی مسجد میں بھی قبر بنا سکتا ہے. اشارہ حضرات شیخین کی طرف تھا. ایک کلپ دیکھا میں نے جمعے میں بیان کی اللہ کی توفیق سے. میں نے کہا بابو حکومت کے زور پر مسجد میں تو قبر بنا سکتا ہے لیکن حکومت کے زور پر جنت میں قبر نہیں بنا سکتا. نہیں تڑپے, نہیں سمجھ آئی. حکومت کے زور پر مسجد میں تو قبر بنا سکتا ہے, حکومت کے زور پر جنت میں قبر نہیں بنا سکتا. وہ صرف مسجد میں نہیں سو رہے, جنت میں سو رہے ہیں. اور تو جل رہا ہے. بڑے کہتے ہیں جلو مت ورنہ کالے ہو جاؤ گے. کہتے ہیں نا, اچھی بات کہتے ہیں بڑے, جلو مت ورنہ کالے ہو جاؤ گے. یہ توا جل 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 کے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں, تو اس لیے یاد رکھو ہم کہتے ہیں نہ جلو ورنہ کالے ہو جاؤ گے. اور اگر کوئی جلتے ہو تو کوئی جلتا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا, کوئی مسئلہ نہیں. عرض یہ کر رہا تھا یہ جنت میں سو رہے ہیں. اور رات میں نے پتہ نہیں رات کا کہاں کہا, یہ نبی کے جو صحابہ ہیں نا ان کے ذریعے سے اللہ نے بن دیکھے چیزیں دکھائی ہیں دنیا کو. کیا نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جنت کا پانی کیسا ہوگا یار, پتہ نہیں کیسا ہوگا, کسی نے دیکھا نہیں. کہا ہاں اگر دیکھنا ہو تو حنظلہ کے بالوں سے ٹپکنے والے پانی کو دیکھ لینا جو تازہ تازہ جنت سے غسل کر کے آیا ہے. بابا جنت کے پھل کیسے ہوں گے یار, ہم نے دیکھا نہیں, شاید کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کہا نہیں, ہاں دیکھ تو سکتا نہیں لیکن نبی کے یاروں کی برکت سے بن دیکھے چیزیں رب دکھاتا ہے, جنت کی نعمتیں دنیا میں دکھاتا ہے. یہ دیکھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہیں. ایک باندی جو بعد میں مسلمان ہوئی کہتی ہے خدا کی قسم میں نے قید میں خبیب کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھا اور پورے عرب میں اس وقت انگور نہیں ملتا تھا, تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے خبیب کے لیے جنت سے انگور کا انتظام کیا ہے. جنت کا پانی دیکھنا ہو حنظلہ کے بالوں کو دیکھ لو, جنت کا پھل دیکھنا ہو قید میں خبیب کو دیکھ لو. او بھائی جنت میں جاتے کیسے ہیں, یہ داخلہ کیسے ہوگا؟ تو ربیع الاول میں نبی کو دیکھ لو, 22 جمادی الثانی کو صدیق کو دیکھ لو, یکم محرم کو فاروق اعظم کو دیکھ لو. توجہ, میں نے رات یہ بات کہی کہ ایسے تمہارے پاس دلائل ہوں, کوئی جہلم کا پلمبر اگر کوئی صحابہ پر بات کرے تو تو اسے کہہ سکے پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں, اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں. دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں, جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں. جانتے ہو نا ایک پلمبر کو, بولو اگر نل شل خراب ہو تو اس کو بتا دینا, یہ باتھ روم میں جو نل ہیں خراب ہو تو اس کے پاس چلے جانا, یہ کام اس کا ہے. جنہیں گھر میں ماں نہیں پہچانتی وہ عدالت لگا کے فیصلے کرنے کے لیے صحابہ کے لیے بیٹھے ہیں, اور عدالت ان کے لیے لگاتے ہیں جن کی عدالتوں کے فیصلے رب قرآن میں 1400 سال پہلے کر کے چلا گیا ہے. تم ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو جن کو اللہ نے ایمان والا کہا. نہیں سمجھے بات, وہ ایسے ایمان والے ہیں. چودھری صاحب یقین کرو صحابہ کو قرآن سے پڑھو. کسی نے کہا احد میں یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا, قرآن نے ذکر کیا. یہ ہمارے کراچی کے اندر بھی ایک پروگرام کیا گیا,
تمہارے یہاں پنجاب سے ایک کھجڑا آیا تھا، کیونکہ وہ بیچ والا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، تو بیچ والے کو یہی کہوں گا۔ وہ جناب آ کر وہاں وہ جی قرآن میں یوں ہے، وہ عہد میں یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو کیا مطلب کیا ہے کہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ یعنی کہنا چاہتے ہیں ان میں ایمان نہیں تھا۔ اول تو جو تو باتیں بتا رہا ہے وہ جھوٹ ہیں، لیکن اگر تو عہد کی کسی بات کو لے کر کہتا ہے ان میں ایمان کی کمی تھی، تو آؤ اگر تمہارے سامنے کوئی عہد کی بات کرے اور قرآن اٹھانے لگے اور بیچ سے پڑھنے لگے، توجہ کرنا چنیوٹ کے مسلمانوں، تم کہنا عہد کا واقعہ رب نے جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کر۔ یہ سورہ ال عمران ہے۔ اللہ عہد کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، یہ قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا۔ عہد کو رب نے یہاں سے شروع کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نبی صبح صبح اپنے اہل سے نکلے اور مومنین کو قتال کی جگہ پر بٹھانے لگے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے عہد کو ذکر کرتے ہوئے پہلے صحابہ کو مومن کہا، پھر عہد کا واقعہ بیان کیا کہ اگر کسی کے ذہن میں صحابہ کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات آئے تو اسے ذہن میں ہونا چاہیے میں عہد کے واقعے کو شروع کرتے ہوئے پہلے انہیں مومن کہہ رہا ہوں، پھر ان کے عہد کے واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ مومن پہلے کہا تاکہ بعد میں کسی کے ذہن میں کوئی مرزا انجینئر نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے۔ ایک کہنے لگا وہ جی ایک صحابی کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اس پر قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ توجہ، پھر کہتا کیا مطلب تیرے؟ کیا یا ایمان نہیں تھا ان میں؟ یہ اللہ یاری نے یہ چیز دلیل کے طور پر دی بیوقوف کہ وہ کافر تھے نعوذ باللہ، کیونکہ نبی کے سامنے اونچا بولے۔ اول بات تو ایک یاد رکھنا، ان سے یہ پوچھنا کہ اس آیت کے بعد کوئی اونچا بولا ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ جب ایک چیز کی ممانعت نہیں ہے، شراب پہلے حلال تھی، کئیوں نے پی، کوئی عیب نہیں تھا، حرمت کے بعد کسی نے پیے تو بتاؤ؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ نماز میں پہلے بات کرنا حلال تھی، جب یہ منع ہو گئی تو اس کے بعد کسی نے کی ہے تو بتاؤ پہلے والی بات کو کیوں لیتے ہو؟ یہ جو آئی اس کے بعد اگر کبھی کوئی اونچا بولا ہو تو بتاؤ، اگر پھر بھی تیرے پیٹ میں مروڑ ہے تو اس سے پوچھ، قرآن کریم پڑھ، تو ثابت کرنا چاہتا ہے ان میں ایمان نہیں اور آیت پیش کرتا ہے دلیل پہ، آیت پڑھ تو کہتا ہے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ نے دیکھو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اس کو کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، اسے کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا کیا دوبارہ کر رہا ہے؟ تو کہنا لا ترفعوا رب نے بعد میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر انہیں ایمان والا پہلے کہا ہے۔ انہیں ایمان والا بولو کہتے جی وہ جمعے میں تجارتی قافلہ آیا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے کچھ۔ یہ تربیت کے زمانے میں اگر شاگردوں سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، تنقید نہیں ہوتی۔ یہ تو دیکھ رہا ہے قحط کا زمانہ، یہودی بھی وہاں پر تھے تاجر، ان کے ذہن میں ہے کہ اب یہ قافلہ آیا ہے اور پھر جناب ایسا نہ ہو یہودی سرمایہ دار پورے قافلے پہ قبضہ نہ کر لے۔ اس مسلمانوں کی مصلحت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے
کچھ تاجر اٹھ کے چلے گئے، یہ تجھے پتا ہے اور اس کو تو تنقید کرتا ہے، یہ تربیت کا زمانہ ہے، اور جب تربیت ہو گئی تو قرآن اب صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کو ذکر اللہ سے، اللہ کی یاد سے یہ تجارت غافل نہیں کرتی ہے۔ تجھے بترکو کا قائمہ یاد ہے، اور کہتا ہے جی پھر سورہ جمعہ آئی اور سورہ جمعہ میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ میں کہا اچھا سورہ جمعہ میں کہاں واقعہ بیان ہوا، ذرا شروع کرنا جہاں سے بیان ہوا۔ کہتا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پھر اس کو کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس کو کہ دوبارہ پڑھ، وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس کو کہ انی دیا ذرا ادھر دیکھ، وترکو کا قائمہ، رب نے بعد میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر صحابہ کو ایمان والا اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے، ان کو ایمان والا نہیں سمجھ آئی تمہیں، ایمان والا بولو، ایمان والا، پتہ نہیں تم اس ذوق کے ہو یا نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے انہیں پتہ ہے کہ پہلے نماز جمعہ کا طریقہ یوں ہوتا تھا کہ نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پڑھ چکے تھے صحابہ، یہ خطبہ تھا کہ تجارتی قافلہ آیا تو کچھ تاجر اس نیت سے کہ یہودی پہلے قبضہ نہ کر لیں، تو نماز تو پڑھ چکے تھے، وہ اس مسلمانوں کی مصالحت کو سامنے رکھتے ہوئے چلے گئے۔ پہلے نماز جمعہ یوں تھا، اس واقعے کے بعد ترتیب یوں بن گئی کہ پہلے خطبہ ہوگا بعد میں، اے صحابہ تمہاری تلیوں کو چوم لوں میں، یہ وہ لاڈلے ہیں ان پر آنے والی تہمت کے شبہ اللہ وہ بھی نہیں رہنے دیتا۔ اسلوب قرآن دیکھ وہ صحابہ کا کتنا خیال رکھتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ سورہ جمعہ میں آیا نا تو کیا آیت تھی؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعے کی نماز فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرنے جاؤ، یعنی اب تجارت کرو۔ میں نے کہا واہ نبی کے یارو تمہاری عظمت، کیا بات ہے تمہاری، اللہ نے اسلوب بھی یوں بتایا کہ جناب جب نماز جمعہ سے فارغ ہو تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جمعہ تو وہ پڑھ چکے تھے، اگر اب بھی گئے ہیں تو اللہ کا فضل تلاش کرنے گئے تھے۔ نہیں سمجھو یار، تم اس طرح سمجھ نہیں رہے ہو صحابہ کو، جمعہ تو پڑھ چکے تھے، اب فضل ہی تلاش کرنے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والا پہلے کہا۔ یار وہ تبوک میں 3 ساتھی پیچھے رہ گئے تھے، اور دیکھو نا پھر کیا، پھر میں آگے بولوں پھر تیری پھر ہو جائے گی، میں بتا رہا ہوں۔ پھر صرف کہتا ہے تو پھر کیوں نہیں کہتا کہ آگے اللہ نے ان کی معافی کا اعلان بھی کیا، اور اسلوب قرآن یوں تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جائے چلو تو زمین میں دھس جاتے ہو۔ انداز بیان دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اس کو کہ دوبارہ پڑھ، کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل، اس کو کہ دوبارہ پڑھ، آپ کہنا ثاقلتم الی الارض، رب نے بعد میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کہ صحابہ کو ایمان والا پہلے کہا ہے۔ یہ میں تمہیں چند مثالیں دے کر صحابہ کو سمجھنے کا قرآنی اسلوب دے کے جا رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات اگر دیکھنا قرآن کو پڑھنا تو اللہ ان کے ایمان کی بات ضرور کرے گا اور بتائے گا کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، ان کی نہیں۔
وہ پیچھے رہیں تب بھی ایمان والے، وہ کھڑا چھوڑ کے جائے تب بھی ایمان والے، وہ اونچا بول جائے تب بھی ایمان والے، وہ جو کچھ بھی کریں تب بھی ایمان والے، کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان خود اللہ نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ بولو، اللہ نے لکھا ہے ان کے دلوں پر۔ اور جن کے دلوں پر ایمان نہیں تھا وہ بے ایمان تھے یا نہیں تھے؟ بولو، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ظلم کیا، بڑا ظلم تو بہت سے کیے، 10 محرم کو کم ظلم کیا؟ ان یتیموں کا حضرت حسین شہید ہو گئے تو ظاہر بات ہے ان کے بچے یتیم، یتیموں کا مال کھایا، یتیموں کا مال چھینا، یتیموں کا مال غصب کیا۔ اور اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے، توجہ آج میں ذرا کسی اور موڈ میں ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، آگے کیا ہے؟ یاکلون فی بطونہم نارا، جو کوئی یتیم کا مال ظلمن کھائے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، جو یتیم کا مال کھائے تو اپنے پیٹ میں، اللہ کہتے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اسے جہنم میں پھینکوں گا جو یتیم کا مال کھائے، جو یتیم کا مال کھائے ان قریب اسے۔ بتاؤ، جنہوں نے حسین شہید کر کے حسین کے بچے جو یتیم ہوئے ان کا مال کھایا جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ ان کا مال لوٹا وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ بولو نا، اگر والیاں نوچی تو جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ اللہ کہتے جو یتیم کا مال کھائے وَسَيَصْلَوْنَ سعیرا، اسے انقریب جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے انقریب جہنم میں ڈالا جائے گا جو یتیم کا مال کھائے۔ جس کا والد چلا جائے، پیچھے بچوں کا جو مال کھا لے، وہ یتیم کا مال کھاتا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سعیرا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، ہم ایک آیت اور بھی پڑھتے ہیں، جمادی الثانی کے مہینے میں عموماً علماء سے سنا ہے، آپ سنتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچا لے گا، اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو عنقریب اللہ جہنم سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ اس کا دوسرا معنی کیا بنے گا کہ کیا ملے گا؟ پھر اسے جنت ملے گی، جہنم سے بچائے گا، جنت ملے گی۔ توجہ کرنا، ادھر اللہ نے کہا جو یتیم کا مال کھائے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اسے عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ادھر اللہ صدیق کے بارے میں کہتا ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا متقی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ اب قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، اس کو جس نے یتیم کا مال کھایا عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ادھر صدیق کے لیے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو اللہ جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ یتیم کا مال کھانے والا عنقریب جہنم میں جائے گا، اور صدیق کو کہا اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ تو جہنم سے بچائے گا تو پتہ چلتا ہے اس نے کسی یتیم کا مال نہیں کھایا، جبھی تو جہنم سے رب نے بچایا ہے۔ اگر اس نے یتیم کا مال کھایا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی وہ آیت پھر وہ کیسے سچی ہوگی کہ جس میں اللہ کہتا ہے یتیم کا مال کھانے والا عنقریب جہنم میں جائے گا، اور ادھر اللہ صدیق کو کہتا ہے اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ اسے جہنم سے بچائے گا کیونکہ اس نے یتیم کا مال نہیں کھایا۔ تو پھر پتہ چلتا ہے تیری فدق کی بنائی ہوئی کہانی وہ تیرے گھر کی کہانی ہے۔ اگر اس نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوتا، فدق کھایا ہوتا، فدق میں سے غصب کیا ہوتا، تو یہ آیت صدیق کے لیے نہ ہوتی کہ اسے جہنم سے بچایا جائے گا۔ جو یہ جنت میں جا رہا ہے جہنم سے بچایا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے نہ زہرا کا حق کھایا ہے نہ یتیم کا باغ کھایا ہے۔ یتیم کا مال نہیں کھایا، اگر کھایا ہوتا تو جہنم سے نہ بچتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟
بابا یتیم کا مال کھانے والے کو رب نے کیا کہا؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور صدیق کو کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بولو بچائے گا۔ پتہ چلتا ہے اس نے کسی یتیم کا مال نہیں کھایا۔ مجھے بھی 2 ہفتے پہلے میں ہری پور میں تھا، کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت صدیق اکبر نے فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا؟ میں کہا وہ تو حضرت علی نے بھی نہیں دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر انہوں نے نہیں دیا تو 4.5 سال حضرت علی بھی خلیفہ رہے تو وہ دے دیتے۔ تو کہنے لگا حضرت فاطمہ تو اس وقت تھی نہیں۔ میں کہا فاطمہ نہیں تھی، ماں کی وراثت میں بیٹے تو شامل ہوتے ہیں، حسن و حسین کو دیتے۔ اگر جو تم نے اتنا ایمان کفر کا ایک مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، یہ اتنا ایمان و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو حضرت علی خلافت کا منصب سنبھال کر فوراً پہلے یہ کام کرتے یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کہنے لگا کہ بھائی وہ تو اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے، کسی چیز پہ قبضہ ہو جائے پھر وہ نہیں پوچھتے اس کو۔ میں کہا اچھا، کہتے ہو کہ خلافت پہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا، پھر عمر نے کر لیا، پھر حضرت عثمان نے کر لیا، ادھر موقع ملا تو علی نے فوراً لے لی۔ نہیں سمجھ آئی؟ شکل ایسی بن گئی جیسے مکروہ تحریمی کی تعریف سمجھ آ جائے۔ یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں، بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں، دیکھو نا، بعد والی باتیں پچھلی باتوں کو کینسل کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی کہے اس گلی میں 2 آدمیوں کے بارے میں آپ کے یار ان میں ایسی لڑائی ہوئی ہے، یقین کرو ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا ہے اور ایک دوسرے کے سر سے خون نکل رہا تھا، ایسے گتھم گتھا ہوئے گریبان پھاڑ دیا ہے، آپ کو وہ اس گلی میں بتا رہا ہو، آپ جلدی سے وہاں جائیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اتنے میں وہ دونوں آدمی اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے آ رہے ہیں اور گپے لگاتے ہوئے آ رہے ہوں، تو یہ جو آپ نے بعد میں جو منظر دیکھا تو یہ کیا دلیل ہے کہ پہلی والی بات جھوٹ ہے؟ نہیں سمجھ آئی رہی یار تمہیں؟ پہلی والی بات جھوٹ ہے، پہلی والی بات غلط ہے، بنائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی دروازے پہ عمر نے لاتیں ماری تھی، گھر جلا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، یہ پہلی بات تو کہتا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ علی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے رہا ہے تو اس رشتے نے بتا دیا پہلی والی بات ہی جھوٹی ہے، پہلی والی بات ہی جھوٹی ہے، کیونکہ آج یہ چنیوٹ کا رہنے والا، اچھا پھر یہ واقعات بیان کر کے یہ توہین علی کی کر رہے ہیں کہ فاطمہ کو یہ کچھ ہوا، لات لگ رہی تھی، دروازہ توڑ دیا تھا، یوں ہو گیا۔ بھائی علی کہاں تھا؟ بتا پھر مشکل کشا کہاں تھا تیرا؟ ان کا کیا کردار رہا اس موقع پر؟ ان کو تو ہم نے دیکھا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر سے کرا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے پہلے والی بات ہی غلط ہے۔ میں نے کئی جگہ چیلنج دیا، میں نے کہا تو کہتا ہے دروازے پہ لاتیں ماری اور دروازہ گر گیا اور جناب حمل ساکت ہو گیا، میں نے کہا دروازے پہ لاتوں والی بات تو بات کی بات ہے۔ میرا آج اس چنیوٹ کے اجتماع بھی یہ آپ کو چیلنج ہے کہ تم دروازے والے واقعہ کرتے ہو بیان، یہ بات تو واقعہ بات کی بات ہے، تم پہلے علی کے گھر کا دروازہ ثابت کر دو۔ علی کے گھر پہ دروازہ بھی تھا، میں تمہاری بہار الانوار سے ثابت کروں گا کہ حضرت علی اپنے گھر کی قسمہ پرسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری غربت کا یہ عالم تھا کہ چھت میرے کھجور کے چھپڑ کی تھی اور دروازہ میرے ٹاٹ کے کپڑے کا تھا، تو دروازہ ثابت کر دے، واقعہ بعد کی بات ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم ایک طرف کی دیکھتے ہو۔ مجھے کسی نے کہا جی یہ واقعہ ہے اور حضرت عمر کے غلام سلیم کہتے ہیں کہ عمر نے یوں لات ماری اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، عمر کے غلام سلیم نے کہا؟ کہتے ہیں ہاں۔
میں نے کہا اگر تو کہتا یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہا ادھر نبی کا انتقال ہوا اور ادھر یہ سب کچھ کیا انہوں نے۔ کہا اچھا یہ سلیم تجھے پتہ ہے حضرت عمر کا غلام ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا یہ غلام کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ جب ایرانیوں سے مقابلہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے دور میں، تو وہاں جو غلام کافی سارے غلام غنیمت میں آئے تھے، تو اس میں یہ سلیم بھی آیا تھا، حضرت عمر نے اسے اپنا غلام بنا دیا۔ تو میں نے کہا کھوتی دیا، ایک بندہ 4 سال بعد کسرا کے ادھر وہاں جنگ کے اندر پکڑ کے لایا گیا ہے، اور وہ واقعہ بیان اگر اس کی طرف منسوب کر رہے ہو اس وقت کا کہ جب وہ ایران میں تھا اور اسلام کو جانتا تک بھی نہیں تھا، موقع پر کوئی گواہ نہ ہو، پاکستان کی عدالت میں وہ گواہی قابل قبول نہیں، تو بتاؤ اسلام کی عدالت میں وہ گواہی کہاں سے قبول ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میں کہا تو سوچتے سوچے نا، اوپر سے سوچ تو تیری سوچ آئے۔ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں صحابہ پر ہونے والے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غبارے کی ہوا ہے، ہمارے سامنے لاؤ، ایک پن مار کے ساری ہوا کو نہ نکالے حق نواز کا روحانی بیٹا نہ کہنا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ لاوارث ہے؟ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ عہد میں صحابہ ٹیلے سے نیچے آ گئے مال غنیمت کی لالچ میں۔ میں کہا جہاد کیا ہے کبھی؟ شکل دیکھی اپنی؟ جہاد کے مسائل پتہ ہیں تجھے؟ تو اور جہاد گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بدر احد والوں کو نہیں مانتا اسے جہاد کا جیم بھی نہیں پتا، اسے فساد تو آتا ہے جہاد نہیں آتا۔ میں کہا یہ الزام کے اوپر سے ٹیلا چھوڑ کر آ گئے مال غنیمت کی لالچ میں۔ سوال کرو ایسے لوگوں سے، اگر یہ جو ٹیلے پہ تھے یہ نیچے نہ آتے تب بھی مال غنیمت میں ان کو جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے حصہ ملتا یا نہیں ملتا؟ بولو بھائی، جہاد میں جتنے لوگ شریک ہیں جسے ایک تیر چلانے کا بھی موقع نہیں ملا، مال غنیمت جب تقسیم ہوگا اس کا حصہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ جب حصہ ان کو ملنا ہی تھا تو یہ نیچے پتہ چلتا ہے غنیمت کے لیے نہیں آئے، غنیمت کو ایمانداری سے جمع کر کر امیر تک پہنچانا یہ ایک ثواب اور نیکی ہے۔ صحابہ اس نیکی اور ثواب کے لیے آئے تھے۔ غنیمت تو انہیں پھر بھی ملنی تھی، انہیں پھر بھی حاصل ہونی تھی۔ تم ان پر غنیمتوں کی بات کرتے ہو جس نے اپنا سارا مال و زر نبی پہ قربان کر دیا، جو دنیا میں جنت کے خریدار بنے۔ دنیا میں اللہ نے جنت دی، کچھ کو تو پروانہ لکھ کے دے دیا جنت میں جاؤ گے، اور کچھ کو آنکھوں سے دکھا دیا یہ ہیں وہ، اور دونوں پہرے دار ہیں۔ رب نے جیسے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے نا، محمد کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا۔ یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اپنے بیٹے سے کہا ام المومنین سے اجازت لو، روزے میں دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی جنت میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سن، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں دعائیں دیتی ہیں، اس کے صلے میں تجھے جنت ملتی ہے۔ میں تجھے ایسی جنت، ایسی ماں دکھاتا ہوں جس کی خدمت اور ادب اور احترام کے صلے میں ماں نے اسے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے۔ دروازے پہ گئے، ابا جان کی تمنا ہے کہ یہاں دفن ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا ہر جگہ تو میں نے اپنے لیے نیت کی تھی، لیکن تیرے باپ کا ایک احسان مجھ پر ہے، اس احسان کے بدلے میں یہ جنت الاٹ کرتی ہوں۔ تیرے باپ کا ایک احسان مجھ پر ہے کہ جب مدینے کے کالوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور نبی نے میٹنگ بلائی تھی، اس وقت اس بھرے مجمع میں تیرے باپ نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ کا نکاح عائشہ سے کرایا کس نے ہے؟ تو نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو عمر کی تلوار میان سے نکلی کہ
کہ جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر غلط عورت کو کیسے آنے دے گا؟ سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں تیرے والد عمر نے میری صفائی وکیل صفائی بن کر میرے حق میں گواہی دی تھی، جاؤ بتا دینا اپنے والد کو تو نے ماں پر ایک احسان کیا تھا، آج ماں کو موقع ملا ہے اس کا بدلہ جھکانے کے لیے کہ دنیا دیکھے گی ماں پر احسان کے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن عمر کو جنت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، اور وہ جنت ملی اور قیامت تک وہ وہاں رہیں گے، قیامت تک۔ اور عجیب بات دیکھو، لوگ حضرت حسین اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑی مشابہتیں کتابوں میں، میرے نبی کے جسم سے خوشبو آتی تھی، حسین کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی، میرے نبی مسکراتے تھے تو خزاں میں بہار آتی تھی، حسین مسکراتا تھا تو خزاں میں بہار آتی تھی، نبی کی زلفیں بھی کالی تھی، حسین کی زلفیں بھی کالی تھی، نبی بھی بات کرتے تھے تو اخلاق کا مجسم نظر آتے تھے، حسین بھی گفتگو کرتے تھے تو اخلاق کا مجسم نظر آتے تھے، نبی بھی آپ دیکھیں تو کتنی عبادت کیا کرتے تھے، حسین بھی آپ دیکھیں تو کتنی عبادت کیا کرتے ہیں، نبی کا جہاں سجدہ ہو رہا ہے اوپر حسین کا سجدہ بھی وہی نبی کی پشت پر ہو رہا ہے، اتنا اتحاد ہے نبی اور حسین میں، جبھی تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو نبی اور حسین میں ہیں۔ آؤ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کے روزے میں چلتے ہیں، نبی کی قبر کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی کی قبر کے پاس ایک قبر نظر آتی ہے ابو بکر نام والے کی، ایک قبر نظر آتی ہے عمر نام والے کی۔ اب آؤ کربلا میں حسین کی قبر پہ چلتے ہیں، وہاں کا منظر دیکھتے ہیں تو حسین کی قبر کے پاس بھی ایک قبر نظر آتی ہے اور اس قبر والے کا نام ابو بکر ہے، اور دوسری قبر نظر آتی ہے اس قبر والے کا نام عمر ہے۔ یہ کربلا میں حضرت حسین کی قبر کی ویڈیو دکھائے گا، اس کو کہے کیمرہ تھوڑا سا یہاں بھی کرنا، کہتا ہے یہاں کروں گا تو تقیہ ختم ہو رہا ہے، یہاں کروں گا تو دھوکہ ختم ہو رہا ہے، ہاں سب کچھ۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، وہاں صدیق ہے یہاں عمر ہے، یہ بتا لوگوں کو پتا چلے کہ ان ناموں کی اتنی قدر تھی وہاں پر کہ وہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں، ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ یہ محبتیں بتاؤ نا، اگر کوئی اتحاد بین المسلمین کا نام لیتا ہے اور امت کے قرون اولا کے طبقے میں اتحاد نہیں مانتا، سمجھ لو وہ اتحاد کا چورن بیچ رہا ہے، اتحاد کا دائی نہیں ہے، ورنہ تمہیں بتانا پڑے گا ان کی محبت بتاؤ۔ عجیب بات ہے، واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے، کبھی تم نے کسی جگہ کربلا کے واقعے کی آڑ میں کبھی تم نے شمر پہ تبرہ سنا ہے کہ شمر پر تبرہ ہوتا ہو، لعنت ہوتی ہو؟ واقعہ کربلا کا بیان ہوتا ہے اور تبرہ ابو بکر عمر اور عثمان پر، جو اس وقت دنیا میں بھی موجود نہیں۔ یہ کیا اندر کا بغض ہے جو نکال رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہمیں صرف جذباتی نہ کہو بلکہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کسی بستی سے گزر رہے تھے نا، تو کتے بھونکنے لگے، انہوں نے پتھر جیسے ہی اٹھائے، پتھر زمین کے ساتھ دبے ہوئے تھے اور گڑے ہوئے تھے، جس پتھر کو اٹھاتے وہ زمین کے ساتھ اندر گڑا ہوا تھا۔ تو ایک جملہ انہوں نے کہا، عجیب قوم ہے، کتوں کو کھول دیا ہے، پتھروں کو باندھ دیا ہے، کتوں کو کھول دیا، پتھروں کو بس آگے حاشیہ تم خود چڑھا لو۔ تو یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے،
مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے؟ بابا جو بھونک رہا ہے اسے روکنا چاہیے یا نہیں؟ یا پتھر باندھ دینے چاہیے؟ آج یاد رکھو، سیدھی سادی اکنواس کی یہ دعوت تھی کہ کوئی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی کرے، لیکن صحابہ کرام پر تبرہ برداشت نہیں ہے۔ یہ تم نے دیکھ لیا، تم نے نچوڑ کے ہمیں دیکھ لیا، کیا کچھ کر کے نہیں دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سے لیا، لیکن صحابہ کرام کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ آل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کا بولو، اور یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت فکر دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ان کی عزت و عظمت کے لیے میدان میں آؤ۔ اب مجھے ذرا گونج کر بتاؤ، اس پوری دنیا میں نبی سے دین لے کر پہنچنے والے کون؟ نبی سے سنتیں سیکھ کر جانے والے کون؟ سب کو قرآن پہنچانے والے کون؟ نبی کا حسن دیکھنے والے کون؟ نبی کا جمال دیکھنے والے کون؟ نبی کا کردار دیکھنے والے کون؟ نبی پر اترنے والے قرآن کو دیکھنے والے کون؟ میرے نبی کے جمال و حسن کو دیکھنے والے کون؟ میرے نبی پر قربان ہونے والے کون؟ اپنا مال و زر لٹانے والے کون؟ میرے نبی پر سب کچھ نچھاور کرنے والے کون؟ ہاں ہاں، وہ مستان محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا، آؤ پھر ان کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں